بھی تو دھیمی آواز سے پڑھتے ہیں. تو جب یہ نماز جو ہے آپ کی اللہ اکبر کہنے سے دھیمی آواز سے خلاف قرآن نہیں ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب یہ خلاف کیسے ہو گئی قرآن کے؟ تو وہاں پر وہ تھوڑا سہما. پھر میرا دوسرا سوال اس سے ہوا. میں نے کہا مثلاً آپ کے یہاں پر یہ مسئلہ مسنون ہے کہ جب فجر کی نماز ہوتی ہے اس فجر کی نماز کے درمیان جب امام فرض نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو آپ مسجد کے کونے میں جا کر یا مسجد کی کہیں جگہ پر جا کر 2 رکعت پہلے سنت کو ادا کرتے ہیں. تو آپ بتا دیجئے امام تو قرآن پڑھا رہا ہے اور آپ الگ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کیسے آپ موافقت تعین کریں گے؟ یہ تو متضاد بات ہو رہی ہے. آپ نے کہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو لیکن آپ تو سنتیں پڑھ رہے ہیں. تو اس نے کہا وہی جواب ہے جو پہلے تھا کہ میں دھیمی آواز سے پڑھتا ہوں بلند آواز سے نہیں پڑھتا. تو میں نے کہا ماشاء اللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم بھی اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں ہونٹوں کو ہلاتے ہیں اور دھیمی آواز سے ہی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو گویا کہ یہ تو خلاف نہیں ہونی چاہیے نا. تو پھر آپ نے کیوں چھوڑا سورہ فاتحہ کو؟ کہتا ہے کہ ہمارے مذہب حنفیہ میں نہیں ہے. میں نے کہا میں اللہ کے رسول کی آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. تو اس نے کہا یہ فاتحہ کی جو بات ہوئی ہے یہ صرف امام کے لیے ہوئی ہے مقتدی کے لیے نہیں ہوئی. مقتدی کے لیے نہیں ہوئی صرف امام کے لیے ہوئی. میں نے کہا ماشاء اللہ آپ تو حدیث میں تحریف کے بھی قائل ہیں. وہ کہہ رہا وہ کیسے؟ میں نے کہا اس حدیث کے اندر ایسا کہاں لکھا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کے اندر کہ یہ صرف امام کے لیے ہے مقتدی کے لیے نہیں ہے؟ کہہ رہا کہ ہمارے مذہب حنفیہ میں ایسے ہی بتایا گیا ہے کہ یہ ایک مقتدی کے لیے نہیں ہے امام پڑھے گا سورہ فاتحہ صرف. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ کبھی مقتدی بن کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں یا نہیں نوافل میں یا آپ کی کبھی نماز قضا ہو گئی ہو پڑھتے ہیں؟ تو کہہ رہا ہاں. تو میں نے کہا مقتدی کی حیثیت سے پڑھتے ہیں یا امام کی حیثیت سے؟ تو کہنے لگا کہ مقتدی کی حیثیت سے پڑھتا ہوں منفرد ہوں گا تو. میں نے کہا ٹھیک ہے وہ منفرد آپ مجھے دلیل پیش کر دیں کہ یہ مقتدی ہے اور نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے گا. تو کہتا ہے یہی تو حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. میں نے کہا یہ تو آپ نے کہا تھا کہ امام کے لیے مختص ہے یہ دلیل. اب یہ عام کیسے ہو گئی مقتدی کے لیے؟ عام کیسے ہو گئی؟ پھر اس نے جواب دیا کہ ایسا ہے آپ وہابی ہیں آپ اہل حدیث ہیں آپ گمراہ ہیں اور آپ جو ہے ناحق ہیں. ہم اپنے ابو حنیفہ کا قول پیش کر رہے ہیں. بات واضح ہوئی. اسی کو تقلید کہتے ہیں کہ جو دلائل آ جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت آ جانے کے بعد بھی اپنی رائے کو قائم کرتے ہیں اسی کو تقلید کہتے ہیں. اس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ کہ تم کامل مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ہر بات میں رسول اللہ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لو. پھر کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی مومنہ عورت کسی مومن مرد کے لیے شان نہیں کہ وہ رسول اللہ کی وضاحت آ جانے کے بعد اپنی رائے کو قائم کرے. اور اس سے بات واضح ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انہوں نے انحراف کیا ہے. اسی کو کہتے ہیں تقلید. تقلید کوئی کرتا ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی. تقلید کبھی کوئی کرتا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی. کوئی امام شافعی کی کرتا ہے تو کوئی امام مالک رحمہ اللہ کی کرتا ہے. میں نے تقلید کے جواز کے اوپر ایک دلیل کا مطالبہ کیا تو انہوں نے تقلید کے جواز پہ ایک دلیل پیش کی. کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کہتے ہیں کہ اس اولی الامر سے مراد جو ہے وہ فقہا ہیں یعنی ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل امام شافعی امام مالک رحمہ اللہ. یہ 4 فقہا ہیں جو مجتہدین میں ہیں اور ابو حنیفہ کیونکہ مجتہد ہیں تو ہم ان کی اس لیے تقلید کرتے ہیں. میں نے کہا اگر یہ تقلید کی واجبیت کے لیے آپ نے آیت پیش کی ہے تو اس کا ذرا خلاصہ کر دیں. کہتا ہے کہ مجتہد کی تقلید کرنا غیر مجتہد کے لیے واجب ہے. میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا دلیل اس نے یہی دی کہ اولی الامر منکم جس کا معنی ہے کہ اور امر والوں کی اطاعت کرو. امر والوں کی
اطاعت کرو، تو کہتا ہے کہ دیکھو امر والوں کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، اور امر والوں کی وضاحت ہم نے کر دی کہ اس سے فقہا مراد ہے، مستدرک للحاکم کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں اس چیز پر۔ بات واضح ہوئی کہ اس سے ثابت ہوا کہ تقلید واجب ہے۔ میں نے ماشاء اللہ، میں نے کہا اگر تقلید اس سے واجب ہو رہی ہے تو ذرا مجھے اس کی وضاحت کر دیں۔ پہلے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یہ تو واجب ہے، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، یہ بھی واجب ہے، واولی الامر منکم، اور اولی الامر کی بات مانو۔ یہاں پر جو لفظ واو ہے، جو عربی گرامر سے واقف ہے، یہ واو عطف تفسیری ہے، معطوف معطوف الیہ ہے، یا مغایرات کے لیے آیا ہے۔ مثال کے طور پر آگے اللہ نے وضاحت کیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا اولی الامر سے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، فی شیئن، نکرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، معرفہ نہیں، یعنی کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ اس میں اختلاف تمہارا اولی الامر سے ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اپنا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ دو۔ اگر آپ کے بقول تینوں کی اطاعت واجب ہے، تو جب ادھر شروع سے ترتیب میں اللہ لے گیا تو تین کو آپ کے بقول لے گیا، لیکن جب لوٹانے کے لیے کہہ رہا ہے تو اس میں سے اولی الامر کو ایکسیپشن کر رہا ہے، مستثنی کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس کے واجب نہ ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر واجب ہوتا تو لوٹانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ تینوں کو ہی کہتا، یہ کہتا کہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ۔ پتا چلا کہ اللہ نے صرف دو کی طرف لوٹانے کا حکم دیا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اس سے ثابت ہوا کہ تقلید کی واجبیت ثابت کرنے کے لیے جو آپ نے واو کا لفظ استعمال کیا، وہاں یہاں پر عطف تفسیری، معطوف اور معطوف الیہ، واجبیت کے لیے نہیں آتا۔ دوسری بات، آپ نے کہا کہ اس سے تقلید واجب ہو رہی ہے، اب صرف اتنا بتا دیں اس قرآن کی آیت پر جس کی آپ تقلید کرتے ہیں اس کا بھی تو عمل ہوگا نا، کہ ہاں بھائی ان کا بھی عمل تھا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ تو ہم نے کہا جب ابو حنیفہ کا اس آیت پر عمل تھا تو وہ مجتہد ابو حنیفہ اس آیت سے مبرہ مستثنی ایکسیپشن کیسے ہوا؟ یعنی وہ بھی تو عمل کرے گا نا اگر اس سے تقلید ثابت ہو رہی ہے۔ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کس کی تقلید کی کرے تھی؟ گا نہیں، کس کی اب مجھے تقلید بات کی کرنے تھی؟ دیں، کرے گا نہیں، کرے گے۔ کس کی تقلید کی تھی؟ اب دیکھیں یہاں پر کچھ مقلدین حضرات آ گئے ہیں، وہ قرآن میں آیا ہے نا کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو شیطان اس کو روک دیتے ہیں، تو وہی کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس سے تقلید واجب ثابت ہو رہی ہے تو اس واجب کے حکم پر تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی عمل کریں گے، تو ابو حنیفہ سے مستثنی کیسے ہوئے؟ زمین اور آسمان، اینڑی اور چوٹی کا انہوں نے زور لگا لیا لیکن مستثنی نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر مستثنی کر سکتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجتہد ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کوئی کتنا ہی علم حاصل کر لے، کتنا ہی بڑا اگر تو ہمیں مجتہد ہو، بات کرنے دے تو ہم تیرے منہ پہ ثابت کر دیں گے۔ دیکھیے آپ جو بھی ہے نا تمیز سے بات کریں پلیز، آپ تو طرف سے بات کوئی نہیں کرے۔ نکال نہیں دے گا اس کو نکال دے گا، وہ ان کی وہ امن عادت ہے۔ پادری تھا، چھوڑ دیا۔ میں اسکرین تکلیف بند پہ کر میرے دیتا سے ہوں۔ ڈیبیٹ کر دے نبے، اتنا دھوں گا تجھے، بہت دھوں گا۔ اے ہاں نبے، ٹھیک ہے، پہلے میرا کپڑا آ کے دھو دے جو تیرے کو دیا تھا، اور کپڑے جو دیے ان تھے وہ کو دھو دے، ان میرا کو گاڑی بھی دھو دے، اس کے بعد بات کرنا۔ ارے چلے سہران رضا بھائی جاہل نکالو اس کو۔ ان کو جاہل لنک مطلق سہران ان کو لنک کس نے دیا بھائی ایسے جاہلوں کو؟ سہران جاہل کو لنک آج تو کون جوائن دیا لگا ہے؟ دو، ابھی آج رضا تو بھائی سے جوائن کرو رضا بھائی۔ ملا، رضا بھائی سے ہار کے تیرے کو سکون نہیں ملا جاہل۔ رضا بھائی آپ اپنی بات کو آگے رکھیے، چھوڑیے ان کو، آپ اپنی بات جاری رکھیے پلیز۔ تو میں وضاحت کر رہا تھا، فلوئنسی بھی خراب کر دی میری۔ میں وضاحت کر رہا تھا کہ قرآن پہ عمل ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا، تو ابو حنیفہ اس سے ایکسیپشن کیسے ہوئے؟ وہ کس کی تقلید کریں گے؟ تو اس کا جواب ان پہ آج تک نہیں آیا، آج تک نہیں دے سکے۔ کہتے ہیں کہ مجتہد اور مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، تو میں نے کہا کیا قرآن کی آیت سے مجتہد ہونے کی وجہ سے کوئی انسان خارج ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ مجتہد ہو گیا، اب اس پر عمل جو ہے وہ ساقط ہو گیا قرآن کا؟ نہیں۔ تو جب ساقط نہیں ہوا تو واضح ہے کہ ابو حنیفہ بھی عمل کریں گے۔ کس کی تقلید کرتے تھے ابو حنیفہ؟ نہیں بتایا۔ چوتھا میرا ان سے سوال یہ کہ آپ مجھے صرف اتنا اور بتا دیں کہ اس آیت پہ سب سے پہلے مخاطب کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مخاطب ہیں
اللہ کے رسول اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو جب وہ مخاطب ہیں تو میں نے کہا کہ اگر اس سے تقلید ثابت ہو رہی تھی، اصحاب کرام نے کس کی تقلید کی ہے؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی ہے.